گرلز دیکھو کلاس میں مولون آئی ہے۔ وہ پانچوں ڈری سہمی جویریہ کو دیکھتے کمنٹ کر رہے تھے۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ کراچی سے لاہور یونیورسٹی کے بدنام زمانہ ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر ہو کر آئی تھی، جہاں امیروں کی بگڑی اولادیں پڑتی تھیں۔ ایک اوباش لڑکے نے جویریہ کا حجاب کھینچا، تبھی احرام شاہ نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پیچھے کیا۔ خبردار، اگر کسی بھی لڑکی کے دوپٹے یا حجاب کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے پاگل ہو اٹھا اور مار مار کے لڑکے کا حشر بگاڑ دیا۔ وہ دوپٹہ کھینچ رہا تھا تو تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ وہ انتہائی تیش سے دھاڑا تو روتی ہوئی جویریہ ہاتھ سے اشارے کرنے لگی، جسے دیکھ کر وہ پتھر ہو گیا۔ اف، تمہیں اب کدھر جانا ہے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر بولا۔ جویریہ نے اپنے دانتوں کی تصویروں کی نمائش کرتے ہوئے کیفے کی طرف اشارہ کیا تو زاویار نے ابرو اچکائے۔ نہیں، ہم یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر بابا کو اس چیز کا علم ہوا تو کتنا غصہ کریں گے، اور ماما تو پہلے ہی تم سے خفا رہتی ہیں۔ وہ تم پر غصہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ تم پھر سے انہی حرکتوں پر اتر آئی ہو، زاویار نے غصے سے کہا تو جویریہ نے رونی صورت بنا لی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ زاویار نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا اور جویریہ کا ہاتھ پکڑ کر کلاس کی طرف بڑھ گئے۔ کلاس کے باہر پہنچ کر زاویار رکا۔ ٹھیک ہے، تم کلاس میں جا کر بیٹھو، میں آتا ہوں۔ بس کافی پینی ہے نا؟ اس نے جویریہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جویریہ نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکرا کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ جویریہ کلاس میں داخل ہوئی تو سیدھا آخری کونے کی طرف بڑھی، جہاں 3 سیٹیں خالی تھیں۔ اس نے ایک سیٹ پر اپنا بیگ رکھا اور دوسری پر خود بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھتی زاویار کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی کلاس میں شور برپا ہوا۔ ارے بھائی، ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلنا ہی چاہیے، کیوں نہ جونیئرز کی ریگنگ کی جائے؟ ایک لڑکی کی تیز اور بے باک آواز گونجی۔ جویریہ نے حیرت سے ان لڑکیوں لڑکوں کے گروپ کو دیکھا جو حد سے زیادہ اوباش لگ رہے تھے۔ ان کا پہناوا اور بات کرنے کا انداز بہت غیر مہذب تھا۔ جویریہ نے ایک لرزہ محسوس کیا اور واپس نظریں باہر کی طرف کر لیں۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ان کی نظریں اس پر نہ پڑ جائیں، کیونکہ وہ یہاں بالکل نئی تھی اور کسی کو نہیں جانتی تھی۔ ارے یہ کون ہے؟ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے جویریہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جویریہ نے وہ اشارہ دیکھ لیا تھا، مگر مکمل نظر انداز کرتے ہوئے باہر دیکھتی رہی۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکا اٹھا اور آ کر جویریہ کے سامنے والے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے لڑکی، نظر انداز کر رہی ہو؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اور یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ اس نے جویریہ کا حجاب پکڑ کر کھینچ دیا۔ جویریہ نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور اس نے غصے سے اشارے کے ذریعے سے دور جانے کا کہا۔ او ہو، یہ تو گونگی ہے، دوسرے لڑکے نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب لوگ کہکہا لگا کر ہنسنے لگے۔ دیکھو دیکھو، ہماری کلاس میں ایک مولویانی آئی ہے، ایک لڑکی نے تضحیک آمیز انداز میں کہا۔ جویریہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، مگر زاویار ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ سب اب اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ گھبرا کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر انہیں پیچھے دھکیلتی ہوئی کلاس سے باہر نکل آئی اور باغیچے کی طرف بھاگی، مگر وہ لوگ بھی اس کے پیچھے آ گئے۔ اوئے کدھر جا رہی ہو میڈم؟ ہم تو صرف تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آؤ ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ ہم اپنے جیسے انسانوں سے بات کیا کرتے ہیں۔ تم یہ جو حجاب لگا رکھا ہے تم نے، اسے اتارو۔ ایک لڑکے نے دوبارہ اس کے سر پر موجود حجاب کو کھینچنے کی کوشش کی۔ تبھی ایک گرجدار آواز فضا میں گونجی۔ خبردار، اگر اس لڑکی کے دوپٹے یا حجاب کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ احرام شاہ غصے سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ اس نے اس لڑکے کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور اسے جھٹکے سے پیچھے پھینکا۔ وہ لڑکا سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ احرام نے اسے مار مار کر حشر بگاڑ دیا۔ وہ دوپٹہ کھینچ رہا تھا تو تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ احرام نے انتہائی تیش سے جویریہ کی طرف دیکھ کر دھاڑا۔ جویریہ روتے ہوئے ہاتھوں سے اشارے کرنے لگی کہ وہ بول نہیں سکتی۔ یہ دیکھ کر احرام کا غصہ ایک لمحے کے لیے تھم گیا اور وہ ساکت رہ گیا۔ ارد گرد کھڑے طلباء موبائل نکال کر ویڈیو بنانے اور ہوٹنگ کرنے لگے۔ زاویار جو کیفے سے واپس آ رہا تھا، اس نے شور سنا تو باغیچے کی طرف دوڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے فوراً جویریہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا، جبکہ احرام شاہ ابھی بھی ان لڑکوں کو سبق سکھانے میں مصروف تھا۔ کیا ہوا ہے جویریہ؟ زاویار نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ جویریہ نے روتے ہوئے سارا واقعہ اشاروں میں سمجھایا۔ جیسے ہی زاویار کو حقیقت کا پتہ چلا، وہ خود بھی اس لڑکے کی طرف لپکا جس نے اس کے حجاب کو چھوا تھا اور اس پر مکوں کی بارش کر دی۔ اچانک پرنسپل کی سخت آواز گونجی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سب اسٹوڈنٹس نے جگہ چھوڑ دی۔
प्रिंसिपल गुस्से से आगे बढ़े। एहराम शाह भी मुट्ठियाँ भींचे खड़ा था। इसके हाथों पर खून लगा हुआ था। जवेरिया ने ज़ावियार को पीछे खींच लिया। ये किसने किया? प्रिंसिपल ने पूछा। सब खामोश थे, मगर एहराम की मौजूदगी सब कुछ बता रही थी। तुम लोगों की यकीनन कोई ना कोई गलती होगी, तभी तो एहराम शाह ने तुम पर हाथ उठाया है। तुम सब मेरे ऑफिस चलो। प्रिंसिपल गुस्से से कहते हुए चले गए। एहराम शाह जवेरिया की तरफ बढ़ा। इसके पाँव में पड़ा बैग उठाया, इसे झाड़ कर जवेरिया की तरफ बढ़ाया और इसे नज़रअंदाज करता हुआ अपनी क्लास की तरफ चल दिया। जवेरिया इसे तकती रह गई। ऐसे क्या देख रही हो? ज़ावियार ने पेशानी पर बल डालकर पूछा। जवेरिया ने इशारे से कहा कि वो इस लड़के से बात करना चाहती है क्योंकि इसने इसे प्रोटेक्ट किया है। ज़ावियार को ये बात अच्छी नहीं लगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे सामने किसी लड़के से बात करने की ख्वाहिश कर रही हो? वो गुस्से से बोला। मगर जवेरिया इसकी परवाह किए बगैर एहराम के पीछे भाग गई। ज़ावियार भी नफ़ी में सर हिलाता इसके पीछे गया था। वो लोग एक ही क्लास में थे। एहराम अपनी सीट पर बैठा था कि जवेरिया इसके सामने आकर रुक गई। वो इसके पास बैठ गई और मुस्कुराकर इसे देखा। एहराम ने सर उठाया और जवेरिया को देखा। वो एक पल के लिए नरम पड़ गया। क्या नाम है तुम्हारा और क्या तुम वाकई बोल नहीं सकती? एहराम ने पूछा। किसने कहा कि ये बोल नहीं सकती? ज़ावियार ने जवेरिया के करीब आकर बैठते हुए कहा। इसने कॉफ़ी जवेरिया के आगे रखी, जिस पर जवेरिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और वह आहिस्ता आहिस्ता कॉफ़ी पीने लगी। जितना ये बोलती है इतना कोई नहीं बोलता। बहुत दिमाग खाती है, फजूल बकवास करती रहती है। ज़ावियार ने तंज़िया अंदाज में कहा तो एहराम बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। मेरा नाम एहराम है। एहराम ने अपना हाथ ज़ावियार की तरफ बढ़ाया, जिसे जवेरिया ने फ़ौरन से हाथ थामा और जोश व खरोश से हिलाया। फिर इसने हाथ छोड़कर इशारों की ज़ुबान में अपना नाम जवेरिया बताया। ये कह रही है इसका नाम जवेरिया है। ज़ावियार ने इसके इशारों की तर्जुमानी की, फिर खुद अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला। मेरा नाम ज़ावियार है और मैं इसका कज़न हूँ। हम दोनों साथ ही रहते हैं। एहराम ने इस बात में सर हिलाया। तारुफ के बाद वो तीनों छोटी मोटी गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए। जवेरिया बार बार बीच में कुछ बोलने की कोशिश करती, लेकिन इसके इशारे एहराम को समझ नहीं आ रहे थे। ज़ावियार शरारतन इसकी हर बात का मतलब उल्टा करके एहराम को बताता, जिस पर जवेरिया से मुक्का मारने की कोशिश करती। इन दोनों की ये मासूम सी लड़ाई देखकर एहराम मुस्कुराया। इसी दौरान प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुए। उन्होंने ज़ावियार और जवेरिया को एहराम के पास बैठे देखा तो अपनी फ़ाइल खोली। तो आप लोग ज़ावियार और जवेरिया हैं? प्रोफेसर ने पूछा। जवेरिया फ़ौरन खड़ी हुई और इस बात में सर हिलाया। ये गूंगी है, वही लड़का बोला जिसे एहराम ने थोड़ी देर पहले सबक सिखाया था। पूरी क्लास ने हैरत से जवेरिया की तरफ देखा। ज़ावियार गुस्से से खड़ा हो गया। इसकी आंखों में आग थी। इसके हिस्से का बोलने के लिए मैं मौजूद हूँ। ये बोलना जानती है और कम से कम दूसरों का मजाक उड़ाना नहीं जानती। इसकी आवाज़ में ऐसी धमक थी कि वो लड़का चुप हो गया। अब तुम दोनों इधर आओ। प्रोफेसर ने इन्हें डाइस पर बुलाया। ज़ावियार जवेरिया का हाथ थामे प्रोफेसर के पास पहुंचा। एहराम चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए इन दोनों को देख रहा था। ओहो, परफेक्ट कपल, क्लास में से किसी ने आवाज़ लगाई। जवेरिया ने फ़ौरन नफ़ी में सर और हाथ हिलाए और इशारों से समझाया कि ये इसका भाई है। ज़ावियार ने इसकी बात को फ़ौरन ट्रांसलेट किया, जिस पर पूरी क्लास में एक मायूस सी खामोशी छा गई। अब अपना तारुफ करवाइए। प्रोफेसर के कहने पर जवेरिया के हाथ दोबारा तेज़ी से हरकत करने लगे। ज़ावियार ने मुस्कुराकर इसके हाथों को थाम लिया। यहाँ बस खामोश हो जाओ, इसने सरगोशी की। जवेरिया अफसरदगी से अपना चेहरा झुकाकर खड़ी रही। मेरा नाम ज़ावियार है और इसका नाम जवेरिया है। हम लाहौर यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए हैं। मेरे बाबा पुलिस में हैं, जिसकी वजह से इनका तबादला होता रहता है और हमें भी साथ मुंतकिल होना पड़ता है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, ज़ावियार ने शाइस्तगी से कहा। जवेरिया ने इसे घूर कर देखा और मुंह बनाते हुए वापस अपनी सीट की तरफ चल दी। बहुत ज़्यादा बोलती हो तुम, एहराम ने मुस्कुरा कर कहा। जवेरिया ने एक बार फिर मुंह बसोरा और क्लास की तरफ मतवज्जा हो गई। इस एक दिन में ज़ावियार और जवेरिया की एहराम से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। एहराम को ये जानकर हैरत हुई कि इस यूनिवर्सिटी में एहराम का कोई दोस्त नहीं था। वो सबसे कट कर रहता था। जबकि ज़ावियार को ये देखकर हैरत थी कि एहराम जैसा संजीदा लड़का इतनी जल्दी इनके साथ कैसे घुल मिल गया। क्लास ख़त्म हुई तो वो तीनों यूनिवर्सिटी के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़े। मैं बाइक लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको, ज़ावियार ने जवेरिया से कहा और पार्किंग की तरफ बढ़ गया।
جویریہ مسلسل احرام کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ احرام نے اسے دیکھا تو تھوڑا کنفیوز ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تم جب سے ملی ہو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہو؟ ایسے دیکھنا مجھے عجیب سا محسوس کرا رہا ہے۔ جویریہ نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر رک گئی۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک کاپی اور پین نکالا، اس پر کچھ لکھا اور کاپی احرام کی طرف بڑھا دی۔ اس پر لکھا تھا، آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں۔ آپ نے صبح جو میرے لیے کیا اس کا بہت شکریہ۔ اور زاویار میری ہر بات آپ کو الٹا کر کے بتاتا تھا۔ اس کی بات کا برا مت مانیے گا، وہ تھوڑا پاگل ہے۔ احرام نے حیرت سے جویریہ کی طرف دیکھا۔ وہ کتنی آسانی سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر گئی تھی۔ اس کی معصومیت پر احرام کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے کاپی واپس جویریہ کو دی۔ واقعی بہت بولتی ہو تم، زاویار نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اتنے میں احرام کی گاڑی آ کر رکی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا، جویریہ نے گاڑی کا دروازہ پکڑ لیا۔ اس نے اپنے بیگ کی سائیڈ پاکٹ سے کچھ نکالا اور اپنی مٹھی کھول کر احرام کے سامنے کر دی۔ اس میں ایک بالوں کا بینڈ تھا جس میں 2 چھوٹے چھوٹے ستارے لگے ہوئے تھے۔ یہ میرے لیے ہے؟ احرام نے حیرت سے پوچھا۔ جویریہ نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور وہ بینڈ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ پھر اس نے دوبارہ بیگ میں ہاتھ ڈالا، ایک پرچی نکالی جس پر اس کا نمبر لکھا تھا اور وہ اسے تھما کر تیزی سے پلٹ گئی۔ احرام نے حیرت سے اپنے ہاتھ میں پکڑی پونی اور نمبر کو دیکھا۔ پاگل لڑکی، وہ مسکرا کر بڑبڑایا اور گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا تو وہ بولا، سر، صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو میٹنگ والے ہال وہاں نہیں جانا، گھر کی طرف گاڑی بڑھاؤ۔ احرام نے ڈرائیور کی بات کاٹ دی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی اس چھوٹی سی بینڈ کو دیکھا اور اسے اپنی کلائی پر پہن لیا۔ پھر اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر کے موبائل سائڈ پر پھینک دیا اور کھڑکی سے باہر شہر کے مناظر دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک انوکھی سی ہلچل تھی جو شاید آج سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ احرام جیسے ہی فلیٹ میں داخل ہوا، اس کی پیشانی پر بل نمایاں ہو گئے۔ اس کی ماں وہاں موجود تھی۔ آ گئے تم بیٹا؟ کل تمہارے بابا نے کہا تھا کہ میٹنگ ہال… وہ بات مکمل کر رہی تھی کہ احرام نے انہیں ٹوک دیا۔ مجھے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی، میں تھکا ہوا ہوں، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے سختی سے بولا۔ اس کی ماں نے اپنے لب بھینچ لیے۔ بیٹا، میں بس تم سے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے دوبارہ اپنی ماں کی بات کاٹ دی تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ وہ اپنی کاروباری مصروفیات میں اتنا کھو گئی تھیں کہ انہیں کبھی اپنے بیٹے کے احساسات کی پرواہ نہ رہی، جس کے نتیجے میں احرام ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ جب وہ صرف 12 سال کا تھا تبھی اس نے گھر چھوڑ کر الگ رہنا شروع کر دیا تھا۔ ماں اس کے احرام سے غافل نہیں تھی، لیکن کبھی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا۔ اس کی ماں اپنا بیگ اٹھا کر سر جھکائے وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد احرام نے فلیٹ کا دروازہ بند کیا، اپنا بیگ صوفے پر پھینکا اور کمرے میں جا کر بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ آنکھوں پر رکھا تو کلائی پر بندھی اس بینڈ کے چارم اس کے چہرے سے ٹکرائے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ستاروں والی اس بینڈ کو دیکھ کر مسکرایا۔ پاگل لڑکی، کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے اور کہتی ہے کہ وہ بول نہیں سکتی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے مسکرایا۔ فریش ہو کر کھانا کھانے کے بعد وہ پڑھائی میں مصروف ہو گیا، مگر اچانک کچھ یاد آیا تو اس نے مسکرا کر موبائل اٹھایا اور جویریہ کو ایک میسج کر کے موبائل سائٹ پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی جویریہ کا رپلائی آیا تو وہ مسکراتا موبائل اٹھا کر بیڈ پر آ گیا تھا۔ زاویار جب جویریہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو اس کی چاچی کی آواز گونجی، جویریہ، جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ جویریہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ کچن کی طرف بڑھنے لگی، مگر زاویار نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ جویریہ نے نفی میں سر ہلایا اور اشاروں سے کہا کہ وہ خود بنا کر آتی ہے۔ زاویار نے سختی سے کہا، میں نے کہا نا کمرے میں جاؤ۔ جویریہ نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا اور تیزی سے اشارے کیے کہ وہ چائے بنانا جانتی ہے، لیکن زاویار نے اپنا بھاری بیگ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا تاکہ وہ اشارے نہ کر سکے۔ خاموشی سے کمرے میں جاؤ، میں چائے لے کر آ رہا ہوں۔ زاویار کی سختی دیکھ کر جویریہ گھبرائی ہوئی نظروں سے اپنی چاچی کو دیکھ کر سر جھکائے کمرے میں چلی گئی، جبکہ زاویار کچن کی طرف بڑھا تھا۔ وہ زاویار کے پاس آئیں۔ ارے میں ملازمہ کو کہہ دیتی ہوں، وہ بنا دے گی۔ تب وہ ملازمہ کہاں تھی جب آپ جویریہ کو کام کا کہہ رہی تھی؟ زاویار غصے سے بولا اور خود چائے بنانے لگا۔ چاچی خاموش ہو گئی۔ زاویار نے چائے بنا کر کپ اپنی ماں کو تھمایا اور ٹھنڈے سخت لہجے میں کہا، بابا نے کہا ہے کہ اس گھر میں میرے ساتھ جیسا سلوک ہوگا
ویسا ہی جویریہ کے ساتھ ہوگا. آپ اس بات پر عمل کیوں نہیں کرتی؟ تم شاید بھول رہے ہو زاویار، تمہارا نکاح بچپن میں ہی الشبا سے ہو چکا ہے. اس کی ماں جویریہ کے لیے اس کی پسندیدگی سے تلخی سے بولی. میں جلد ہی اس رشتے سے آزاد ہو جاؤں گا اور خود جویریہ کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا. زاویار نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا. ہرگز نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی. اس گھر میں اگر تمہاری دلہن بن کر کوئی آئے گی تو وہ الشبا ہی ہوگی. وہ غصے سے بولی. کوشش کر کے دیکھ لیں آپ، امید ہے آپ کی کوشش رائے گاں جائے گی. لیکن میں بتا چکا ہوں کہ میں جویریہ کو پسند کرتا ہوں. آپ سب واقف ہیں. اس کے باوجود اسے تکلیف دیتی ہیں. یقین جانیں اگر یہی سب چلتا رہا تو میں وقت نہیں لوں گا اور جویریہ کو لے کر اس گھر سے چلا جاؤں گا. پھر بابا کو جواب آپ خود دیجیے گا. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا سوچتی ہیں. یہ کہہ کر زاویار جویریہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کی ماں نے غصے میں ہاتھ میں پکڑا کپ سنک میں دے مارا اور اپنے کمرے میں چلی گئی. زاویار نے جویریہ کے کمرے کے دروازے پر 3-4 بار دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا. اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا. زاویار جب کمرے میں آیا تو دیکھا کہ جویریہ اسٹڈی ٹیبل پر ہی سر ٹکائے سو رہی ہے. وہ مسکرایا، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے مڑنے لگا اس کی نظر جویریہ کے موبائل کی روشن اسکرین پر پڑی. وہاں ایک میسج جگمگا رہا تھا. ہیلو، میں احرام شاہ ہوں. زاویار کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی. اس نے ایک لمحے کے لیے جویریہ کے پرسکون چہرے پر نظر ڈالی اور گہری سانس لے کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا. اگلے دن یونیورسٹی کے گیٹ پر جیسی ہی زاویار کی بائک رکی، جویریہ کی نظریں احرام شاہ پر جم گئیں. وہ گیٹ کے پاس کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا. جویریہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ہائے کہا اور زاویار کو گاڑی پارک کرنے کا کہہ کر تیزی سے احرام کی طرف بڑھ گئی. زاویار نے نوٹ کیا کہ جویریہ جو ہمیشہ گیٹ پر کھڑی ہو کر اس کی گاڑی پارک کرنے کا انتظار کرتی تھی تاکہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کلاس تک جا سکے، کیونکہ اسے اکیلے چلنے میں ڈر لگتا تھا. لیکن آج وہ زاویار کا انتظار کیے بنا ہی احرام کی طرف بھاگ گئی تھی. زاویار کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری اور اس نے پارکنگ کی طرف بائک موڑ لی. جویریہ جب احرام کے پاس پہنچی تو اس نے اشاروں سے اس کی خیریت دریافت کی. احرام کو اس کے اشارے سمجھ نہ آئے تو وہ تھوڑا پریشان ہو گیا. جویریہ نے فوراً سر جھکا لیا. اس کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر احرام کا دل بھر آیا. اس نے زاویار کو اشارہ کر کے بلایا. یہ کچھ کہہ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، احرام نے زاویار سے کہا. جویریہ نے نفی میں سر ہلایا اور خاموشی سے کلاس کی طرف بڑھ گئی. اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا. جویریہ ہمیشہ احرام اور زاویار کے ساتھ ہی نظر آتی تھی. زاویار نے دیکھا کہ جویریہ اب احرام کے کچھ زیادہ ہی قریب ہو رہی تھی. یہ زاویار کے لیے تکلیف دہ تھا، مگر وہ جویریہ کے چہرے پر موجود اس خوشی کو دیکھ کر خاموش رہ جاتا جو اس کے ساتھ کبھی نظر نہ آئی تھی. وہ کھلے الفاظ میں اشاروں سے کہا کرتی تھی کہ وہ احرام کو پسند کرتی ہے، جبکہ احرام اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیتا. جویریہ کے ہاتھ تیزی سے حرکت کرنے لگے. پیپر شروع ہونے والے ہیں، اس نے اشاروں میں کہا. زاویار جو خود تھکن سے چور کرسی پر گرا ہوا تھا بولا، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، لگتا ہے اس بار فیل ہو جاؤں گا. جویریہ کے ہاتھ دوبارہ چلے. زاویار ترجمہ کرنے لگا. اگر میں فیل ہو گئی تو چاچی نے کہا ہے کہ وہ مجھے کسی ٹھیلے والے سے بیاہ دیں گی، اور اگر پاس ہو گئی. جویریہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر مسکراہٹ کے ساتھ اشارہ کیا کہ وہ اسے آگے پڑھنے کی اجازت دے دیں گی. وہ خوشی سے اچھلنے لگی تو احرام اور زاویار دونوں ہنس دیے. اور اگر میں فیل ہو گیا تو بابا نے کہا ہے کہ وہ مجھے آرمی میں بھیج دیں گے. زاویار نے سر میز پر گراتے ہوئے کہا. پھر اچانک احرام کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور تمہارے بابا نے کیا کہا ہے؟ احرام کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی. اس نے خاموشی اختیار کر لی. اپنے والدین کے ذکر پر وہ ہمیشہ حساس ہو جاتا تھا. کچھ نہیں، وہ کہہ کر اٹھا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ ان دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنی کلاس کی طرف بڑھے. آج احرام نے انہیں پڑھنے کے لیے اپنے گھر بلایا تھا. جیسے ہی جویریہ اس کے فلیٹ میں داخل ہوئی وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی. ہر چیز نفاست سے رکھی گئی تھی. دیواروں پر لگی آرٹ، سافٹ لائٹنگ اور ہائی ٹیک آلات نے ماحول کو انتہائی پرسکون اور دلکش بنا دیا تھا. مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے، تم لوگ یہیں بیٹھ کر پڑھو، زاویار نے کہا تو جویریہ نے اس بات میں سر ہلایا. زاویار کے جانے کے بعد احرام جویریہ کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا، اسے اسٹڈی ٹیبل پر بٹھایا اور خود ریفریشمنٹس لینے چلا گیا. پھر جب وہ واپس آیا تو جویریہ سے غور سے دیکھنے لگی اور پھر ہاتھوں کے اشاروں سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی. احرام اسے غور سے دیکھ رہا تھا. اچھا، تو کیا تم سچ میں مجھ سے شادی کر لو گی؟ اچانک احرام کے اس جملے پر
جویریہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے اشاروں سے پوچھا کہ کیا وہ اس کی بات سمجھ رہا ہے؟ احرام مسکرایا۔ ہاں، میں نے پچھلے 1 ہفتے سے اشاروں کی زبان سیکھنے کی کلاسز لی ہیں اور اب میں تمہاری ہر بات سمجھ سکتا ہوں۔ جویریہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلی۔ احرام سے آوازیں دیتا رہا مگر وہ نہ رکی۔ پاگل لڑکی۔ احرام مسکرا کر بڑبڑایا ہی تھا کہ سونیا اندر داخل ہوئی۔ احرام کے چہرے کی مسکراہٹ پلک جھپکتے میں غائب ہو گئی۔ اس نے غصے سے سونیا کو دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے فلیٹ میں بنا پوچھے آنے کی؟ احرام غصے سے دھاڑ کر اس کے قریب آیا۔ نکلو ابھی کے ابھی یہاں سے، احرام نے غصے سے کہا۔ سونیا نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آخر یہ لڑکی کون تھی؟ میں تمہاری منگیتر ہوں احرام۔ تم نے مجھے یہاں آنے کی اجازت نہیں دی تو آخر یہ لڑکی تمہارے فلیٹ میں کیا کر رہی تھی؟ سونیا نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ احرام نے نفرت سے اس کا کندھا جھٹکا۔ میں تمہیں اپنی منگیتر نہیں مانتا۔ میں اس نام نہاد رشتے پر یقین نہیں رکھتا، لہٰذا نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے میں اسے بازو سے پکڑ کر خارجی دروازے تک گھسیٹ لایا اور اسے باہر دھکیل کر منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ سونیا نے غصے میں موبائل نکالا اور کال ملائی۔ مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ آج کل احرام شاہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ان تمام لوگوں کی مجھے لسٹ چاہیے، تصویروں کے ساتھ۔ رابطہ منقطع کر کے اس نے بند دروازے پر ایک نظر ڈالی اور وہاں سے چلی گئی۔ جویریہ وہاں سے بھاگ کر فوراً اپنے گھر آئی۔ جویریہ کے داخل ہوتے ہی اس کی چاچی نے آواز دی، جویریہ سنو، مگر جویریہ نے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بدتمیز ہو گئی ہے یہ، چاچی نے غصے سے اپنے شوہر فہیم صاحب کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے بچی باہر سے آئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو، سمجھا کرو۔ فہیم صاحب نے انہیں ڈپٹا تو چاچی خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ اسی وقت زاویار گھر میں داخل ہوا۔ کیا جویریہ آ گئی ہے؟ فہیم صاحب نے اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ کیا وہ آ گئی؟ زاویار نے حیرت سے کہا اور سیدھا جویریہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں جویریہ بکھرے بالوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر زاویار کا دل دہل گیا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ احرام نے کچھ کہا تمہیں؟ کچھ کیا اس نے؟ زاویار غصے سے بولا تو جویریہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ زاویار پہلے تو سمجھا کہ وہ واقعی کسی دکھ میں رو رہی ہے، لیکن جب اس نے اشاروں میں سب کچھ بتایا تو زاویار کا سر چکرا گیا۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے، بتا دیا کہ تم اسے پسند کرتی ہو۔ یہ بات اسے معلوم ہونی چاہیے۔ زاویار نے سمجھایا تو جویریہ نے نفی میں سر ہلایا اور اشاروں میں بولی، میں اسے پسند کرتی ہوں، پر کیا پتا وہ مجھے پسند نہ کرتا ہو۔ میں نے اپنے دل کی بات اس لیے کہی کیونکہ مجھے لگا تھا وہ میرے اشارے نہیں سمجھ سکے گا، لیکن وہ تو سب سمجھ گیا۔ اب میں اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں گی؟ وہ کہہ کر سر جھکا گئی۔ زاویار نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم اسی منہ سے جاؤ گی اس کے سامنے؟ تم پرفیکٹ ہو، آخر وہ تمہیں کیوں پسند نہیں کرے گا؟ جویریہ سنجیدہ ہو گئی اور اشاروں میں بولی، کیا تمہیں مجھ میں کوئی کمی نہیں دکھتی؟ میں بول نہیں سکتی، جبکہ وہ اتنے امیر رئیس سیاست دان کا بیٹا ہے، اور تم نے خبریں نہیں دیکھی؟ اس کے بابا نے اعلان کیا ہے کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ میں تو بس اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ وہ واقعی رونے لگی۔ زاویار نے اسے تسلی دی، تم میں کوئی کمی نہیں، تم بالکل پرفیکٹ ہو۔ مجھے امید ہے وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے۔ اچانک کمرے میں فہیم صاحب داخل ہوئے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ ارے بھائی بہن میں محبت بانٹی جا رہی ہے۔ جویریہ اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ زاویار، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی ہو جائے، فہیم صاحب نے جویریہ کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا۔ زاویار نے حیرت سے باپ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ جیسا چاہیں، اس نے مسکرا کر کہا، جبکہ جویریہ اگلے ہی لمحے خوشی سے ناچنے لگی، یہ سوچ کر کہ زاویار کی دلہن گھر میں آئے گی۔ بابا، مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا تھا، زاویار نے کہا تو جویریہ رک گئی۔ جویریہ بھی کسی کو پسند کرتی ہے۔ جویریہ ساکت ہو گئی اور چاچو کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی اور ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگی، یہ پاگل ہے، وہ لڑکا بہت امیر ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتا، میری شادی وہیں ہوگی جہاں آپ چاہیں گے۔ ارے وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی اس لڑکے سے ملنا چاہیں گے کہ آخر وہ کون ہے؟ فہیم صاحب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زاویار مسکرا کر جویریہ کو دیکھ کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ جویریہ دانت پیستی رہ گئی تھی۔ باہر آ کر زاویار کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ بچپن سے جویریہ کو چاہتا تھا، مگر کبھی کہنے کی ہمت نہ کر سکا کیونکہ اس کا نکاح پہلے ہی طے تھا۔ وہ اپنی ماں کا جویریہ کے ساتھ رویہ دیکھ کر اکثر باغی ہو جاتا تھا، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا
کہ احرام شاید جویریہ کی بہتر حفاظت کر سکتا ہے، اسی لیے اس نے خاموشی سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ اگرچہ یہ فیصلہ اس کے اپنے دل کے لیے بہت بھاری تھا، جویریہ جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی، اس کی چاچی کی سخت آواز گونجی، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ زاویار نے حیرت سے پہلے جویریہ کو اور پھر اپنی ماں کو دیکھا۔ چلو جویریہ، ہم چلتے ہیں۔ زاویار نے جویریہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مگر فہیم صاحب کی گرجدار آواز نے اسے روک دیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی جویریہ، اپنے کمرے میں جاؤ۔ فہیم صاحب کا لہجہ اتنا حکم جاری کرنے والا تھا کہ زاویار جو اپنے والد کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھاتا تھا، ساکت رہ گیا اور خاموشی سے جویریہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ فہیم صاحب نے اپنی بیگم کی طرف رخ کیا۔ شادی کی تیاریاں شروع کرو، مجھے لگتا ہے اسے کچھ دن یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جویریہ کے نکاح کی بات میں نے تمہاری پھوپھو سے کر لی ہے، وہ اسے اپنی بہو بنانے کے لیے بخوشی راضی ہیں۔ فہیم صاحب کے یہ الفاظ زاویار کے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہ تھے۔ کل ہی تو انہوں نے اس کے سامنے جویریہ کے کسی اور کو پسند کرنے کا تذکرہ کیا تھا، پھر آج یہ اچانک فیصلہ کیوں؟ بابا، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جویریہ کو لے کر میں کتنا حساس ہوں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کہیں اور ہو۔ میں اپنے معاملے میں آپ کی پسند تسلیم کر کے خاموش ہوں، لیکن آپ جویریہ پر اپنا فیصلہ نہیں تھوپ سکتے، زاویار نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فہیم صاحب صوفے پر تن کر بیٹھ گئے اور سرد لہجے میں کہا، شادی کی تیاریاں کرو، اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے پیچھے ان کی بیگم شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ احرام شاہ یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑا زاویار اور جویریہ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن وہ دونوں نہیں آئے۔ اس نے خاموشی سے پیپر دیے، لیکن وہ مسلسل انہیں کالز کرتا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح جواب ندارد۔ وہ اس وقت اپنے فلیٹ پر بیٹھا تھا۔ احرام نے زاویار کو کالز کی، مگر زاویار کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ جویریہ کا موبائل بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اتنے سنجیدہ اور پڑھائی کے شوقین بچے اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ اسے یہ جان کر شدید حیرت ہوئی کہ انہوں نے اپنے پیپرز بھی آن لائن دیے تھے۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ احرام نے مزید انتظار نہ کیا، تیار ہوا اور سیدھا جویریہ کے گھر پہنچا۔ گھر کے باہر پہنچ کر اسے جھٹکا لگا۔ گھر کو شادی کے پنڈال کی طرح سجایا گیا تھا اور ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زاویار ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کے پہلو میں ایک اجنبی لڑکی بیٹھی تھی۔ زاویار، احرام کی آواز گونجی تو زاویار نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ فہیم صاحب نے اسے روک لیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ فہیم صاحب کے اس سرد اور تذلیل آمیز رویے پر زاویار نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا، آپ یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ وہ مہمان ہے، اسے چلے جانے کا کہو، ابھی۔ فہیم صاحب کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ زاویار نے مجبوری کے عالم میں سر جھکا لیا اور احرام کی طرف دیکھتے ہوئے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ احرام جیسے ہی واپس مڑنے لگا، اس کی نظر سیڑھیوں پر پڑی۔ وہاں جویریہ کھڑی تھی، دلہن کے جوڑے میں، مگر اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر کرب۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے زاویار کی شادی اور یہ اس دلہن کے لباس میں کیوں ہے؟ احرام نے حیرت اور غصے سے پوچھا۔ فہیم صاحب نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، زاویار کے ساتھ ساتھ اس کا بھی نکاح ہے۔ احرام کی دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور سیدھا جویریہ کی طرف رخ کیا۔ کیا تم اس شادی کے لیے راضی ہو جویریہ؟ جویریہ نے بنا ادھر ادھر دیکھے سیدھا احرام کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر احرام سب سمجھ گیا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنا قانوناً کتنا بڑا جرم ہے؟ احرام نے اپنی جیکٹ سے گن نکالی اور اسے تیزی سے لوڈ کر کے فضا میں لہرایا۔ نکاح تو ہوگا، لیکن میرے ساتھ۔ احرام نے تیزی سے جویریہ کی طرف قدم بڑھائے، اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ نکاح شروع کروائیے۔ فہیم صاحب بوکھلا کر موبائل نکال کر ایک طرف ہو گئے، جبکہ نکاح خوان احرام کی بندوق دیکھ کر کانپتا ہوا نکاح پڑھوانے لگا۔ چند منٹوں میں احرام نے جویریہ کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ جب نکاح خوان نے جویریہ سے اجازت مانگی تو فہیم صاحب کی آواز وہاں گونجی، اگر تم نے اس لڑکے کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا تو تم ہمیشہ کے لیے ہمیں کھو دو گی، کیونکہ اس کے باپ نے اس دن گھر آ کر دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے جویریہ تمہیں اس کی زندگی سے دور نہیں کیا تو یہ ہمارے بیٹے کو تو ختم کریں گے ہی، لیکن ساتھ میں ہمیں بھی ختم کر دیں گے۔ فہیم صاحب کی یہ دھمکی سن کر احرام اور زاویار دونوں دنگ رہ گئے۔ زاویار اپنے باپ کی طرف لپکا، بابا، آپ نے یہ سب ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا بتاتا؟ تم جوان ہو، خون جوش مارتا اور میں تمہیں کھو دیتا، اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ اس کی بھی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے۔
احرام نے جویریہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف نکاح نہیں بلکہ ایک طویل جنگ کا آغاز ہے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی جس میں صرف جویریہ کی سسکیاں اور احرام کی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ احرام نے جویریہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی اور بولنا شروع کیا۔ اتنی بات یاد رکھو، اگر تم نے مجھے نکاح میں قبول نہ کیا تو ابھی اس دنیا میں میرا وجود باقی نہیں رہے گا۔ احرام نے گن اپنی پیشانی پر رکھتے ہوئے دھمکی دی۔ جویریہ نے بے بسی اور خوف سے کبھی احرام کو تو کبھی اپنے چچا کو دیکھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، تمہاری فیملی کو میں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، بس مجھ پر یقین رکھو۔ احرام اتنا کہہ کر خاموش ہوا اور گن کی نال تھوڑی نیچے کر کے سر جھکا لیا۔ اسی لمحے ہال میں کئی گارڈز داخل ہوئے اور ساتھ ہی افتخار صاحب اور احرام کی ماں بھی وہاں پہنچ گئے۔ بیٹا چلو ہمیں گھر جانا چاہیے، افتخار صاحب کی گرجدار آواز گونجی تو احرام کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جویریہ کو لگا کہ شاید اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، وہ احرام کو کھو دے گی اور وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ جویریہ خاموشی سے آنسو بہانے لگی جبکہ وہاں موجود ہر فرد پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ احرام نے چند قدم اپنے باپ کی طرف بڑھائے اور ڈرائنگ ہال کے درمیان آ کر رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود گن دیکھ کر افتخار صاحب کی جان ہوا ہو گئی۔ نہیں بیٹا نہیں، یہ گن نیچے کرو۔ وہ احرام کے پاگل پن سے بخوبی واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ احرام جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ دیکھو سونیا تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ اس لڑکی سے کئی زیادہ خوبصورت ہے اور ہمارے سٹینڈرڈ کی بھی ہے۔ تم اس لڑکی کی خاطر اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ یہ تو بول بھی نہیں سکتی۔ افتخار صاحب نے حقارت سے جویریہ کی طرف اشارہ کیا۔ احرام کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسے مجھ سے دور کر کے اپنا بیٹا واپس پالیں گے؟ یہ آپ کی بہت بڑی خوش فہمی ہے، اس نے کہہ کر دوبارہ گن اپنی پیشانی پر رکھ لی۔ اگر میری زندگی میں جویریہ نہیں ہے تو میں خود کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کہتے ہیں سونیا مجھ سے محبت کرتی ہے، غلط ہیں آپ۔ جویریہ مجھ سے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے، یہ میرے والدین سے زیادہ مجھے چاہتی ہے۔ احرام کی بات سن کر جویریہ نے حیرت اور محبت سے بھرپور آنکھوں سے اسے دیکھا۔ احرام نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس نے مجھے محبت کا صحیح مطلب سکھایا ہے۔ اس کا اپنا ایک رشتہ تھا، بھائی کا، لیکن اس نے ہمیشہ مجھے ترجیح دی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ لوگ جب اہمیت دینے پر آئیں تو پوری دنیا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سونیا محبت کرتی ہے؟ ارے وہ تو وہ لڑکی ہے جسے اپنے میک اپ اور بناؤ سنگھار سے فرصت نہیں، جو نہایت خود غرض ہے۔ اور جویریہ، یہ وہ لڑکی ہے جو دوسروں کی چھوٹی سی تکلیف دیکھ کر پگھل جاتی ہے۔ آپ کیسے اس کا موازنہ اس سے کر سکتے ہیں؟ نہیں بیٹا احرام۔ افتخار صاحب 2 قدم آگے بڑھے تو احرام نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر گن دوبارہ پیشانی پر جما لی۔ خبردار اگر کسی نے 1 قدم بھی میری طرف بڑھایا تو میں ٹریگر دبا دوں گا۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ احرام نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، زاویار چلا اٹھا۔ افتخار صاحب نے ایک نظر زاویار پر ڈالی جو اپنی بیوی کو سنبھالے کھڑا تھا جبکہ اس کی ماں رو رو کر اپنا برا حال کر چکی تھی۔ افتخار، اسے روکو، میری زندگی میں صرف یہی ایک سہارا ہے۔ میں نے 10 سال منتیں کر کر کے اپنے رب سے اسے مانگا ہے، میری پوری دنیا اسی میں بستی ہے۔ وہ روتی ہوئی بولی، کیا آپ کو معلوم ہے آپ نے کب آخری بار محبت سے بیٹھ کر میرے بال سہلائے تھے؟ کبھی نہیں۔ یہ وہ لڑکی ہے جس نے ہر دن میرا خیال رکھا۔ جب میرا کھانے کا دل نہیں ہوتا تھا تو یہ میرے پیچھے پڑ جاتی تھی تب تک میں کھا نہ لوں۔ یہ خود بھی نہیں کھاتی تھی۔ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لڑکی معمولی ہے؟ آپ لوگوں کی ضد ہے کہ میرا نکاح اس سے نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں اسی وقت اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہوں، پھر آپ اپنا بیٹا بھی کھو دیں گے۔ اس نے آخری جملہ بولتے ہوئے ٹریگر دبایا۔ اگلے ہی لمحے زاویار کی چیخ ہال میں گونجی اور جویریہ بھی چیخ اٹھی۔ افتخار صاحب فوراً آگے بڑھے اور احرام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ زاویار نے تیزی سے احرام کے ہاتھ سے گن چھین کر دور پھینک دی اور خود گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جویریہ دوڑتی ہوئی احرام کے پاس پہنچی اور اگلے ہی پل اس نے ایک زوردار تھپڑ احرام کے منہ پر رسید کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور کرب تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشاروں سے کہا، تمہیں میرے لیے اپنی جان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تم خوش رہو، زندہ رہو۔ میں تمہارے بنا بھی جی لوں گی، لیکن اس پچھتاوے اور تکلیف کے ساتھ کیسے جیوں گی کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا؟ احرام اپنے باپ کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اسے بار بار اپنے سینے سے لگا کر رو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ افتخار صاحب کی آواز لرز رہی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں۔ احرام نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔
جو آج پہلی بار اپنے بیٹے کی محبت اور تکلیف کو محسوس کر رہی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بیٹے کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ آج جب تمہیں اس حال میں دیکھا تو احساس ہوا کہ میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا۔ ہمیشہ اپنی سیاست اور انا کے فیصلے تم پر تھوپتا رہا۔ کیا تم اپنے باپ کو ایک موقع نہیں دے سکتے؟ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ افتخار صاحب کی آواز لرز رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر احرام کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہاری پسند کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ تم اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو نا؟ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ بس ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، مجھے اپنے باپ کا درجہ دے دو۔ وعدہ کرتا ہوں اب وہی ہوگا جو تمہاری خوشی ہے۔ افتخار صاحب کی ان باتوں پر اس نے جویریہ کی طرف دیکھا، جس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ احرام نے جویریہ کا ہاتھ تھاما اور نکاح کی بقیہ رسومات کے لیے آگے بڑھ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی دیر نہ ہو جائے اور وہ اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو نہ دے۔ احرام کی جلد بازی دیکھ کر وہاں موجود لوگ مسکرائے تھے۔ زاویار، اٹھ جائیں، ایک باریک نسوانی آواز گونجی۔ زاویار نے نظریں اٹھائیں تو اپنے پاس الشبا کو کھڑا پایا۔ اس نے الشبا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ نوجوانوں کی ہوٹنگ سے پورا حال گونج اٹھا۔ جویریہ نے اشاروں کی زبان میں کچھ کہنا شروع کیا، جس کا ترجمہ احرام نے فوراً ہنستے ہوئے کیا۔ دیکھو دیکھو، یہ سب کے سامنے سے گلے لگائے کھڑا ہے، اکیلے میں نہ جانے کیا کیا کرے گا۔ زاویار نے گھور کر جویریہ کو دیکھا، جبکہ جویریہ نے دانت نکالے اور فخر سے احرام کا ہاتھ تھام لیا۔ احرام کے چہرے پر موجود مسکراہٹ دیکھ کر افتخار صاحب نے ایک سرد آہ بھری۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ایسی خوشی کبھی نہیں دیکھی تھی جیسی اس لڑکی کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ کیا تم خوش ہو بیٹے؟ افتخار صاحب نے پوچھا تو احرام نے زور و شور سے سر ہلایا۔ وہ سب اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دفعہ احرام کو اس کے الگ تھلگ فلیٹ کی طرف نہیں بلکہ اس کے آبائی گھر کی طرف لے جایا گیا، جہاں اس کے ماں باپ رہتے تھے۔ احرام نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ سونیا کے دباؤ اور دھمکیوں کے آگے فہیم صاحب جھک چکے تھے۔ انہوں نے جویریہ کو گھر سے باہر نکلنے اور کسی سے ملنے پر پابندی لگا دی تھی، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ احرام جویریہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے پرانے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں اس کے بچپن کی تصویریں اور یادگاریں جو کی توں موجود تھیں۔ وہ حیرت سے کمرے کو دیکھنے لگا۔ جب میں 12 سال کا تھا تب یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تب سے سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے، کچھ نہیں بدلا۔ احرام نے مسکرا کر دیواروں پر لگی تصویروں کو دیکھا، جہاں وہ اپنے والدین کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ جویریہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک احرام نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا، اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ جویریہ نے اپنے نازک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی اور اشاروں میں کچھ کہنا چاہا، مگر احرام نے اس کی بات انسنی کر دی۔ بہت بولتی ہو تم، وہ مسکرا کر بولا، جبکہ جویریہ شرما کر اسے دھکیل کر بھاگنے لگی۔ اگلے ہی پل احرام نے اسے پکڑ کر بیڈ پر گرایا اور اس پر جھک گیا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اگر تم دور گئیں تو یاد رکھنا، احرام اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اس نے بڑی نرمی سے ایک طویل بوسہ اس کی پیشانی پر دیا۔ جویریہ کی دھڑکنیں تیز تھیں، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لیں اور خود کو احرام کو سونپ دیا۔ احرام اس کی شرم و حیا دیکھ کر مسکرایا اور اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی، جس پر جویریہ کا چہرہ مزید شرم سے دمک اٹھا۔ احرام کو وہ مل گیا تھا جو اس کی دنیا کی معراج تھی، اور جویریہ کو وہ تحفظ جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ سب کچھ بدل چکا تھا، مگر ان کے درمیان محبت کا یہ خاموش مگر مضبوط رشتہ اب ہمیشہ کے لیے قائم ہو چکا تھا۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ محبت کو صرف الفاظ نہیں بلکہ احساس، احترام، اعتماد اور قربانی سے ثابت کیا گیا۔ جویریہ نے یہ ثابت کیا کہ کسی جسمانی کمی سے انسان کی شخصیت اس کی محبت کی قدر کم نہیں ہوتی، جبکہ احرام نے یہ دکھایا کہ سچی محبت انسان کو بدلنے، سیکھنے اور اپنے عزیزوں کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی ہے۔ زاویار کا کردار بھی قابل تعریف رہا، جس نے اپنی خواہش سے بڑھ کر جویریہ کی خوشی کو اہمیت دی، اگرچہ بعض مواقع پر اس کا حد سے زیادہ محافظ بن جانا اس کی کمزوری محسوس ہوا۔ دوسری طرف والدین کی ضد، انا، طبقاتی سوچ، زبردستی کے فیصلے اور اولاد کے جذبات کو نظر انداز کرنا ایسے رویے ہیں جو اکثر محبت سے بھرے رشتوں کو بھی بکھیر دیتے ہیں، جبکہ ریگنگ، معذوری کا مذاق اڑانا اور کسی کے لباس یا حجاب کی بے حرمتی جیسے رویے معاشرے کی ایسی برائیاں ہیں جن کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ البتہ یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ محبت کبھی خود کو نقصان پہنچانے یا دوسروں کو دھمکی دینے کا نام نہیں، بلکہ صبر، حکمت اور درست فیصلوں کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔
آخر میں یہی پیغام دلوں میں اترتا ہے کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کردار، اخلاق، وفاداری اور احساس میں ہوتی ہے۔ اس کی ظاہری حیثیت دولت یا جسمانی کمزوری میں نہیں۔ جب رشتے اعتماد، عزت اور خلوص کی بنیاد پر قائم ہوں تو زندگی کی بڑی سے بڑی آزمائش بھی محبت کو شکست نہیں دے سکتی، اور یہی وہ سبق ہے جو ہر قاری اپنے دل میں لے کر اس کہانی سے رخصت ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔